بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے قلوب یاد خدا سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھو یاد خدا ہی سے قلوب کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کی صرف زبانی ذکر کا نام نہیں، پھر بھی یہ اس کے روشن مصدقات میں سے ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے، بالخصوص اس وقت جب گناہ کا خیال آئے۔ یاد خدا کی بے شمار برکتیں ہیں، جن میں سے کچھ بتاتی جاؤں میں۔ سب سے پہلے اللہ کی نعمات کی یاد اس کے شکر کا سبب بنتی ہے۔ اس کی طاقت و قدرت کی یاد اس پر توکل کا سبب بنتی ہے۔ اس کے لطف و شفقت کی یاد اس کی محبت کا سبب بنتی ہے۔ اس کے قہر و غضب کی یاد اس کے خوف کا سبب بنتی ہے۔ اس کی عظمت و بزرگی کی یاد اس سے خشیت کا سبب بنتی ہے۔ اس کے ظاہر و باطن کے عالم ہونے کی یاد اس سے حیا اور پاک دامنی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے عفو و کرم کی یاد اس سے امیدیں وابستہ کرنے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کا سبب بنتی ہے۔ اس کی عدالت کی یاد اس سے تقوی اور پرہیزگاری کا سبب بنتی ہے۔ انسان حریص ہے، اس کے مطالبات کی کوئی سرحد نہیں، وہ کمال مطلق کا ہدف رکھتا ہے، لیکن اللہ کے سوا کائنات کی ہر چیز محدود ہے۔ انسان کا وجود عارضی ہے، اس لیے اس کے قلب و دماغ کو کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی سوائے اس ذات کے جو اس کی خالق ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے قلوب میں یاد خدا سمائی رہتی ہے، ان کے بالمقابل ایسے لوگ بھی ہیں جو اس عارضی دنیا کے متاع قلیل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، سورہ یونس کی آیت نمبر 7۔ اب نماز یاد خدا ہے اور قلب کے اطمینان کا سبب ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے معنی یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں یاد کرتا ہے، اس ذات کی یاد کی وجہ سے تمہارے قلوب کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہمیں یاد فرماتا ہے اور ہم ہر وقت اس کے حضور میں ہیں، تو یہی کیفیت سرمایہ سکون بن جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب فرمایا تھا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرو، سورہ ہود آیت نمبر 72۔ اس خطاب سے انہیں اطمینان ملا تھا۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں حضرت علی اصغر کی شہادت کے وقت فرمایا تھا، مجھ پر یہ مشکل آسان ہو گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے قلبی سکون کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح دعائے عرفہ میں آپ کے الفاظ ہیں، یا ذاکر الذاکرین، اے یاد کرنے والوں کو یاد کرنے والے اللہ۔ یہاں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ قلوب کو، بالخصوص مومنین کے قلوب کو یاد خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، لیکن دوسری آیات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مومن خدا کو یاد کرتے ہیں تو ان کے قلوب لرز جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی یاد کی جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ تو کیا اطمینان اور لرزہ براندام ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی انسان میں سکون و اطمینان اور خوف و لرزہ کا یکجا ہونا
چند مثالوں میں بتاتی جاؤں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اطمینان و سکون کے تمام مقدمات رکھتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ نتیجہ گھبرا رہا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جب ایک سرجن اپنے علم اور تجربے سے بالکل مطمئن ہوتا ہے، لیکن کسی اہم شخصیت کے آپریشن کے موقع پر وہ گھبرایا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح اولاد اپنے والدین سے سکون اور اطمینان محسوس کرتی ہے، لیکن ان کے قلوب میں ان کا ڈر بھی موجود رہتا ہے کہ کہیں ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو ان کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان اس منزل پر ہوتا ہے کہ فلاں مشکل اور پریشانی اس کی آزمائش اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ اس اعتبار سے وہ خوش بھی ہے اور مطمئن بھی ہے، لیکن اس اطمینان کے ساتھ اس کے دل میں گھبراہٹ بھی ہے کہ کیا وہ کامیاب ہوگا یا نہیں۔ صاحبان ایمان جب قرآن کریم کی تلاوت کے دوران عذاب دوزخ اور قہر خداوندی پر مشتمل آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کے اجسام میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ رحمت و رضوان اور بہشت و خداوندی کی طرف نظر کرتے ہیں تو ایک قسم کا انہیں بھرپور سکون ملتا ہے اور اس سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین دعائے ابو حمزہ سمالی میں فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گناہوں کو اور تیرے عدل و غضب کو یاد کرتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، اور جب تیرے لطف و کرم اور عفو و بخشش کو یاد کرتا ہوں تو امیدوار ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح صاحب تفسیر المیزان اس جملے کو توضیح کے لیے قرآن کریم سے شاید پیش کرتے ہیں۔ ابتدا میں تو انسان کے دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 24 میں جو آدمی یاد خدا اسے غافل ہوتا ہے اسے اطمینان و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اطمینان و سکون کے بغیر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، ایک ویرانی سی چھائی رہتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعتراض کرتا ہے اس کے لیے بڑی تنگی کی زندگی کی معیشت ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔